حضرت جبرائیل صرف 4 مرتبہ اصل شکل میں نظر آئے۔ سوچئے، اگر آپ رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف نظر اٹھائیں اور وہاں سے نور کا ایک سمندر زمین کی طرف اترتا دکھائی دے، ایک ایسی ہیبت، ایک ایسا جلال کہ سانسیں رک جائیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جائیں اور انسان کی ہمت اس منظر کو دیکھتے ہی ساتھ چھوڑ دے۔ یہ کون ہے؟ یہ زمین و آسمان کا سب سے عظیم فرشتہ ہے، جس کے پروں کی تعداد انسان کے تصور سے باہر ہے، جس کے ہر پر میں اتنا نور کہ سورج کی روشنی بجھ سی جائے، جسے دیکھنا کسی بشر کے بس میں نہیں، مگر پھر بھی اس دنیا میں صرف 4 بار وہ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ کہانی ہے اللہ کے سب سے عظیم فرشتے کی، اس کی جس نے اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچایا، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سے بڑھاپے تک ساتھ نبھایا، مگر اس کے باوجود اس کا اصل روپ کوئی دیکھ نہ سکا سوائے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ راز کیوں چھپا رہا؟ صرف 4 بار ہی کیوں؟ کیا ہوا جب دنیا کی نگاہوں نے اس نور کو دیکھا؟ کس کے قدم لرز اٹھے؟ کس کے دل پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی؟ آئیے اس داستان کو دل تھام کر سنتے ہیں۔ مکہ کی وہ راتیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے بیٹھ کر فکر انسانیت میں ڈوب جاتے۔ دنیا شرک میں ڈوب چکی تھی، کوئی روشنی نہ تھی۔ سچ کی تلاش میں آپ غار میں عبادت اور دعا کرتے اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا جس نے پوری دنیا بدل دینی تھی۔ غار میں اچانک نور پھیل گیا۔ ایک عظیم ہستی سامنے کھڑی تھی، پر نور، شاندار اور ایسی ہیبت کے ساتھ کہ اگر کوئی معمولی انسان دیکھ لیتا تو وہی جان دے دیتا۔ یہ تھا وہ پہلا لمحہ جب رسول اللہ نے اسے اصل شکل میں دیکھا۔ آواز آئی، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر وہ نورانی ہستی نے آپ کو طاقت سے تھاما اور قرآن کی پہلی آواز دنیا میں گونجی۔ لوگ کہتے ہیں، دنیا میں انقلاب کیسے آتا ہے؟ انقلاب ایسے آتا ہے جب آسمان زمین سے بات کرتا ہے، جب نور انسان کے دل میں اترتا ہے۔ مگر یہ پہلی اور آخری ملاقات نہ تھی۔ کچھ عرصے بعد وحی کا سلسلہ روک دیا گیا۔ آپ کی آنکھیں بار بار آسمان کو تکتی تھیں، دل انتظار میں بے چین رہتا تھا کہ رب کا پیغام کب آئے گا۔ اور پھر ایک دن اچانک آسمان سے روشنی کا دریا اتر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر دیکھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک عظیم فرشتہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا جلال اتنا عظیم کہ زمین کانپ پڑتی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب اس نور کو اصل شان کے ساتھ دیکھا گیا۔ آپ گھر لوٹے تو دل کی دھڑکن بے قابو تھی، جسم لرز رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، اور پھر سورۃ المدثر کے الفاظ اتارے گئے۔ یہ وحی کا تسلسل دوبارہ شروع ہونے کا اعلان تھا۔ 2 ملاقاتوں کے بعد وہ وقت آیا جو کائنات کی سب سے بڑی رات کہلاتی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، رات معراج۔ آسمانوں کے اس سفر میں وہ فرشتہ قدم قدم ساتھ تھا، جب تک پہنچنا ممکن تھا۔ لیکن پھر ایک مقام آیا جہاں آگے جانا صرف نبیوں کے سردار کی شان تھی، ایک درجہ جسے دنیا سدرۃ المنتہا کے نام سے جانتی ہے، وہ مقام جہاں آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ وہاں اس نور نے پھر اپنی اصل شکل دکھائی، ایسا منظر، ایسا نور کہ اگر پہاڑ بھی دیکھ لیتے تو چکنا چور ہو جاتے۔ یہ تھی تیسری بار۔ اور پھر ایک اور جلوہ، معراج ہی کی مسافت میں، جہاں انسان کا رتبہ فرشتوں سے بلند ثابت ہوا۔ یہ تھا چوتھا اور آخری ظہور۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی اپنی اصل شکل میں کسی انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، کیوں صرف 4 بار؟ کیا وہ چاہتا تو روز دکھائی نہیں دے سکتا تھا؟ کیا اس کی طاقت میں کمی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بات طاقت کی نہیں، امتحان کی ہے۔ اگر ہر انسان اس نور کو دیکھ لیتا تو ایمان غائب نہ رہتا، یہ دنیا آزمائش نہ رہتی، ہر دل چاہ کر بھی انکار نہ کر پاتا، ایمان کا معیار ختم ہو جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ فرشتہ صرف وسائل نبوت کی عظیم ساعتوں میں ظاہر ہوا، لمحوں میں جب کائنات کے فیصلے ہو رہے تھے، جب انسان کو نئی زندگی دی جا رہی تھی۔ یہ نور بے مثال ہے، اس کی طاقت وہ ہے جس میں قومیں تباہ ہوئیں، شہروں کو ایک جھٹکے میں الٹ دیا گیا، آسمان میں ایسی تیز رفتاری کی پلک جھپکتے زمین اور عرش کے درمیان سفر مکمل۔ لیکن اس عظیم ہستی نے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ ادب، سب سے زیادہ وفاداری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو اس کے چہرے پر مسکان آ جاتی، جب بھی زمین پر اترتا تو سلام کہتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ احترام اس کی پہچان ہے، یہ تعلق اس کی سعادت ہے۔ سوچئے، جس کے پروں کا ایک کنارہ آسمان اور زمین کے درمیان پھیل سکتا ہو، وہ نبی کے سامنے جھک کر کھڑا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ کیا ہم نے اس نعمت کی قدر کی؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے قرآن کو صرف سن کر چھوڑ دیا یا اسے زندگی بنانے کی کوشش بھی کی؟ آج جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں، دل ایک لمحے کو ٹھہر جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی اسی امت میں پیدا کیا، جس سے یہ نور ملا، جس سے یہ رحمت ملی، جس سے یہ عزت ملی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت سنواریں، وہ آخرت جہاں یہی فرشتہ دوبارہ اپنی سچ شکل میں دکھائی دے گا، اور اس دن زمین کے بادشاہ بھی کام اٹھیں گے۔ انسان پکارے گا، کاش میں دنیا کے دھوکے میں نہ پڑتا، کاش قرآن پر عمل کرتا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوتی۔
اس لمحے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ایمان انہی غیبی حقائق پر یقین کا نام ہے۔ آج اگر ہمارے دل میں ایک لمحے کو بھی لرزش ہوئی ہے، اگر دل میں روشنی کی کرن اتر آئی ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اسے بجھنے نہ دیں، اسے مضبوط کریں، سنت کو تھام لیں، قرآن سے جڑ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لیں، کیونکہ وہ نور جسے زمین نے صرف 4 بار دیکھا، وہ عزت ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنا لیں۔ اور آخر میں صرف یہ عرض، ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔